الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم صفات الحروف پڑھ رہے تھے۔ صفات لازمہ متضادہ کی پہچان ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی صفات لازمہ کے جو 5 جوڑے تھے نا، اس میں سے جو نمبر 1 پہ تھا سانس کی کیفیت، اس جوڑے کو دیکھیں گے۔ اس جوڑے کا نام کیا تھا؟ الجہر ورسز الہمس، یعنی کہ الجہر بالمقابل الہمس۔ اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ انسان میں صوتی آواز کا نظام جو ہے وہ دیکھیں پہلے کہ سانس کے نظام میں مین چیزیں یا مین پارٹس جو ہیں، سب سے پہلے دیکھیں پھیپھڑے آ جاتی ہیں۔ ایک طرح سے یہ مشین ہے جو سانس پرووائڈ کرتے ہیں باڈی کو۔ اس کے بعد دیکھیں آگے سانس کی نالی، ونڈ پائپ، یہ جو آپ کو ایرو سے نظر آ رہا ہے نا، یہ ونڈ پائپ ہے، سانس کی نالی جو ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آواز کی ڈبیا، ٹھیک ہے، وائس باکس آ جاتا ہے، آواز کی ڈبیا جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ یہ جو وائس باکس ہے نا، آواز کی جو ڈبیا ہے، اس کے اندر ہوتے ہیں ووکل کورڈز، آواز کی رگیں کہتے ہیں۔ ووکل کورڈز کو کیا کہتے ہیں؟ آواز کی رگیں۔ آواز میں جو ووکل کورڈز ہیں نا، اس کا بہت ہاتھ ہے آواز بنانے کے سسٹم میں۔ ووکل کورڈز جو ہیں وہ الہمس الجہر میں انوالوڈ ہیں، یہ دونوں وائس باکس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ووکل کورڈ بند ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور جب ووکل کورڈ کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے کہ کھلی ہوئی حالت اس کی کیسی ہے، اور جب وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہے۔ آواز کی رگیں یا ووکل کورڈز جو ہیں، سانس جب ہم لیتے ہیں تو ووکل کورڈ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے، سانس لیتے وقت رگوں کا کھلنا۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں یا چیخ مارتے ہیں زور سے تو آپ کا ووکل کورڈ ایسے بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات کرتے وقت رگوں کا بند ہونا، یہ اس طرح ہوگا۔ پھر صفات لازمہ متضادہ کا جو پہلا جوڑا ہے وہ سانس کی کیفیت پر بیس کرتا ہے، کنڈیشن آف بریتھ، اور اس کا نام ہے الجہر ورسز الہمس، دا اپیرنٹ ورس دا وسپر۔ اس کو کنسیلمنٹ، اوپن لیس، مختلف نام آپ کو ملیں گے۔ سافٹ، الجہر کو آڈیبل، الہمس کو سافٹ، مرمرنگ۔ صفات لازمہ متضادہ اس جوڑے کو سانس کی کیفیت کے مطابق بنایا گیا ہے کہ سانس کی کیا کیفیت ہے، سانس رکی ہوئی ہے، ووکل کورڈ بند ہے، یا سانس چل رہی ہے، ووکل کورڈ کھلا ہوا ہے۔ صفات لازمہ متضادہ الجہر کو دیکھتے ہیں، لغوی معنی کے ہیں، نمایاں اونچائی کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، اعلان کرنا، ظاہر کرنا، کھولنا، بلند کرنا، زور سے پڑھنا، آواز کا بلند کرنا، یہ آتے ہیں، آپ کو مختلف ملیں گے ڈکشنری میننگ جو ہیں اس کے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں یہ ایک صفت ہے جس میں کچھ حروف ادا کرتے وقت سانس رکنے کی وجہ سے آواز اونچی، نمایاں اور مضبوط یا بلند نکلتی ہے۔ جہر کی ادائیگی میں آواز کی رگ کی کیفیت کو دیکھیں کہ جب آپ جہر والے حروف پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ووکل کورڈ کیسا ہوتا ہے، یہ آپ کو ایرو کی مدد سے دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت سانس کی رگیں ووکل کورڈ یعنی کہ بند ہو جاتی ہے، ان کی حرکت، وائبریشن تیز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے زیادہ تر سانس قید ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے، اس وجہ سے آواز زیادہ یا بلند ہوتی ہے۔
ان حروف کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے کہ سانس کا زیادہ حصہ آواز بن جاتا ہے، سانس بالکل بند ہو جاتی ہے، ٹریپ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آواز بلند ہوتی ہے۔ آپ جب ان لیٹرز کو پڑھتے ہیں جن کے اندر جہر کی صفت ہے تو آپ کے جو ووکل کورڈز ہیں وہ بند یعنی کہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ جب ووکل کورڈز کلوز ہو گیا تو آپ کا سانس رک گیا ہے، جب سانس رکا تو اس کا مطلب ہے وہ سانس آواز بن گیا ہے، تو آواز آپ کی اونچی نکلے گی۔ اب جب انسان چیخ مارتا ہے یا جتنی زور سے بولتا ہے اتنا ہی ووکل کورڈ ٹائٹلی کلوز ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ جہر آتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اسے کہتے ہیں الاحرف المجہورہ، اور اردو میں کہتے ہیں حروف مجہورہ۔ حروف مجہورہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں بلندی اور قوت پائی جاتی ہے۔ عربی حروف تہجی میں 19 حروف جو ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں۔ الاحرف المجہورہ کتنے ہیں؟ 19 ہیں، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یاد کرنے کے لیے کیا مجموعہ ہے؟ عظم وزن قارئ ذی غد جد طالب، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے مجموعہ۔ اور حروف کون سے ہیں؟ الف ب جیم دال ذال را ز ضاد طا ظا عین غین قاف لام میم نون واو حمزہ اور یا۔ یہ 19 حروف ہیں۔ 29 حروف تہجی میں سے 19 حروف جو ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں، یعنی کہ ان میں بلندی ہے ان حروف میں۔ مجموعہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں اچھے سے، اور پروناؤنسیشن آپ نے صحیح سے کرنا ہے۔ عظم وزن قارئ ذی غد جد طالب۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے انہیں کیسے ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے آپ کو ادائیگی کر کے بتاؤں۔ سب سے پہلے دیکھیں الف ہمیشہ خالی ہوتے ہیں، اس سے پہلے فتحہ یعنی کہ زبر ہوتی ہے۔ پہلی مثال دیکھیں، تکادو تکادو، ابکمو ابکمو، اجرہم اجرہم، ادبر ادبر، تذکرۃ، اس کو ہلانا نہیں ہے، اذ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ ہی تذکرۃ، ہلانا نہیں ہے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ تذکرۃ، ارسل ارسل، تزعمون تزعمون، اضغاث اضغاث، اطغى اطغى، اظلم اظلم، اعرض، عین کو اچھے سے ادا کریں، ٹھیک ہے، عین کے مخرج پہ جانا ہے، اعرض، را اور ضاد دونوں فیٹ بھی ہیں۔ اغنا اغنا، اب اس کو اغنا ہلانا نہیں ہے غین کو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز چلے گی۔ اقرب اقرب، القى القى، امسك امسك، انعمنا انعمنا، اس کو بھی جلدی نہیں پڑھنا، انعمنا ایسے نہیں پڑھنا۔ او باریہا او باریہا، کأس کأس، ای یا ای یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایدیکم ایدیکم۔ صفات لازمہ متضادہ میں اب الہمس کو دیکھتے ہیں کہ الہمس کیا ہے۔ یہ صفت جو ہے یہ جہر کی ضد ہے یا اس کا اپوزٹ ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ پوشیدگی، پستی کے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سے میننگ آپ کو ملیں گے، جیسے دبانا، چھپانا، کمزوری، آواز کا پست ہونا، ہلکی آواز، سرگوشی کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کی زبان میں یہ کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں یہ ایک صفت ہے، ایک کریکٹرسٹک ایٹریبیوٹ، جس میں کچھ حروف ادا کرتے وقت سانس جاری رہنے کی وجہ سے آواز پست، کمزور اور دبی ہوئی نکلتی ہے۔ ہمز کی ادائیگی میں آواز کی رگ کی کیفیت کو دیکھیں۔ ہمز کی ادائیگی میں آواز کی رگ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ آپ کو پک میں دکھایا گیا ہے۔ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس کی رگیں ووکل کورڈ کھلی رہتی ہیں، ان میں ارتعاش یعنی کہ وائبریشن، حرکت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے سانس کے ساتھ ہوا زیادہ ہوتی ہے اور آواز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس میں سانس چلتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں یا تیز چلتے ہیں تو آپ کی آواز زیادہ نہیں نکلتی، ووکل کورڈ کے کھلا ہونے کی وجہ سے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الاحرف المحموسہ، اور اردو میں کہتے ہیں حروف محموسہ۔ حروف محموسہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ حروف محموسہ جو ہیں یہ 10 ہیں، جن کا مجموعہ ہے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، ت، ث، ح، خ، سین، شین، صاد، ف، کیف اور ہ۔ اب دیکھیں 29 حروف تہجی میں سے 19 حروف جو تھے وہ حروف مجہورہ تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 10 جو ہیں وہ حروف محموسہ ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ الحمز والے حروف کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاکہ مثال دیکھیں، نتلو، نتلو، اس کو نتلو ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی کمزور سی آواز چلے گی۔ اثقالکم، اثقالکم، اب اس کو اسقالکم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگلی مثال دیکھیں، احسنو، احسنو، اخرجکم، اخرجکم، اسفر، اسفر، اشرکو، اشرکو، اصوافیہا، اصوافیہا، نفقد، نفقد، اکنانا، اکنانا، اہدا، اہدا۔ امید کرتی ہوں آپ کو الحمز اور الجہر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سانس کی رگوں کا موازنہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، ڈیفرنس ان ووکل کورڈز، کہ جب ہم جہر کرتے ہیں، جہر کرتے وقت آواز کی رگوں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ اس طرح بند ہو جاتی ہے رگیں، اور ہمز کرتے وقت چونکہ آواز جو ہے وہ سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس لیے آواز کی رگوں کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے، یہ اوپن ہو جاتے ہیں ووکل کورڈز۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم نے پہلا جوڑا پڑھا ہے نا، یہ کس پہ بیس کر رہا ہے؟ سانس کی کیفیت پہ۔ اس میں ہم سانس کی کیفیت چیک کرتے ہیں کہ سانس کی کیفیت کیا ہے، سانس رک رہی ہے یا سانس جاری ہے۔ جب سانس رکے گی تو آواز بلند ہوگی، الجہر ہوگا ان حروف میں، اور جن حروف میں سانس جو ہے وہ جاری رہے گا، ووکل کورڈز ہمارے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں آواز میں کیا ہوگا؟ پستی ہوگی۔ اور ان کا بڑا مجموعہ آپ سے یاد نہیں ہوتا تو آپ چھوٹا مجموعہ جو ہے وہ اس کو یاد کر لیں۔ جیسے اب مثال کے طور پر ہم نے دونوں کو دیکھنا ہے نا کہ کون سے حروف حروف مجہورہ ہیں اور کون سے حروف محموسہ ہیں، تو آپ چھوٹا مجموعہ یاد کر لیا کریں۔ جیسے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، وہ آپ حروف یاد کر لیں گے کہ یہ الحمز میں آ رہے ہیں، تو اس کے باقی جو جتنے 19 حروف ہیں وہ حروف مجہورہ ہوں گے، تو وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ کس میں الحمز ہے۔ الحمز والے حروف تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے نا،
فحسہ شخص سکت۔ تو یہ 10 حروف کا مجموعہ آپ یاد کر لیں، باقی جتنے حروف ہوں گے وہ آپ کو آٹومیٹیکلی پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ والے ہمس والے ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے بھی 19 حروف ہوں گے وہ حروف مجہورہ ہوں گے، یعنی ان میں کیا ہے، بلندی ہوگی۔ اس ویک اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ صفات لازمہ متضادہ کا جو پہلا جوڑا ہے کس بیس پر بنایا گیا ہے اور اس جوڑے کا نام کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ الجہر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جن حروف میں الجہر کی صفت پائی جاتی ہے انہیں عربی اور اردو میں کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ حروف مجہورہ کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کریں اور 29 حروف تہجی میں سے کتنے حروف جو ہیں وہ حروف مجہورہ ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے، مثالیں بھی سنائیں۔ جو میں نے آپ کو مثالیں پڑھ کے بتائی ہیں وہ آپ نے سنانی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ الہمز کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ سوال نمبر 7 جن حروف میں الہمز کی صفت پائی جاتی ہے انہیں عربی اور اردو میں کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے کہ حروف محموسہ کو ادا کرنے کا طریقہ بیان کریں اور 29 حروف تہجی میں سے کتنے حروف جو ہیں وہ حروف محموسہ ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے، مثالیں بھی سنائیں۔ تو مثالیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں وہ بھی آپ نے سنانی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اچھا ایسے ہے کہ آڈیو میں یہ کوسچن آنسرز اگر آپ سنائیں گے تو لینتھی ہو جائے گی ریکارڈنگ آپ کی، کیونکہ آپ نے ریسیٹیشن بھی سنانی ہے اور فیڈ بیک ٹیچرز کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کریں، جو لکھ سکتی ہیں وہ اپنا ہوم ورک جو ہے یہ کوسچن جو ہیں وہ لکھ کے پک بنا کر شیئر کریں اور صرف حروف محموسہ اور حروف مجہورہ کی مثالیں جو ہیں وہ پڑھ کے سنائیں گی آڈیو میں۔ اور جو لکھ نہیں سکتی وہ پھر یہ سارے کوسچن جو ہیں وہ آڈیو میں سنائیں گی، ٹھیک ہے۔ جو تو لکھ رہی ہیں، نوٹس بنا رہی ہیں، وہ نوٹس شیئر کریں گی، جو کوسچنز آپ کو دیے گئے وہ لکھ کے شیئر کریں گی اور صرف سنائیں گی وہ جو مثالیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں حروف مجہورہ اور حروف محموسہ کی۔ جو نہیں لکھ رہی، جو نہیں لکھ سکتی وہ سارے کوسچنز کے آنسر آڈیو میں سنائیں گی۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔